الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے سنی ہیں تیرا حق بڑھ دے ان دی شان مطابق یاد منا جے سنی ہیں تیرا حق بڑھ دے ان دی شان مطابق یاد منا این یاد منا تیرا مل پوے تو بے شک سال دے بعد منا یہ سنی ہیں تیرا حق بڑھ دے ان دی شان مطابق یاد منا این یاد منا تیرا مل پوے تو بے شک سال دے بعد منا میاں ساڑے نال منا تیری مرضی ہے ساڑے نال منا تیری مرضی ہے یا انج تھی کہ آزاد منا منظور نہ من کہیں ملہ دیجے مومن ہی میلاد منا میری میم کریم محمد تو رب ہر شے گھول گھما چھوڑے جی میں آپ حوثدہ ہر جا ایویں یار دنا چمکا چھوڑے وہ یاسین پوا کے گل سہرا سر تاہا تاج سجا چھوڑے پرفیض محمد وکھرا ہے جن رب میلاد منا چھوڑے مقتدر و محترم و محتشم حضرات ذی وقار نعت خوانان ذی قدر اور دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں میں یہاں سرگل لگانے نہیں آیا اور نہ ہی تو جوش مار کے سپیکر پھاڑنے آیا ہوں میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں عاجز سا بندہ ہوں جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں اگر آپ لوگ کچھ لے لیں گے اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لیں گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے نہیں تو پھر میاں بات وہی کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے نمازی بنو تم دعا کر چلے ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں آدھی مجمع سے کراتے ہیں الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں اور خطاب بھی خود ہی کرتا ہوں ہاتھ بھی خود ہی لہراتا ہوں اور جب ضرورت پڑتی ہے تو نعرے بھی خود ہی لگاتا ہوں میں عوام کو زحمت نہیں دیتا اور آپ لوگوں کو بھی زحمت نہیں دوں گا میں بستی ملوک بہاولپور سے آیا ہوں آپ لوگوں کا چہرہ دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے آپ کراچی سے آئے بیٹھے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ ایسے ہی بیٹھے رہیں میں نے آپ لوگوں کو زحمت نہیں دینی کہ آپ ہاتھ بلند کریں یہ کریں وہ کریں اثر کرے نہ کرے تو کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد اثر کرے نہ کرے تو کوئی سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد آپ لوگوں کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے آپ لوگوں کی توجہ کی ضرورت ہے جوانوں ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں میں آپ لوگوں کا وقت ضائع نہیں کروں گا ماشاءاللہ جوان حضرات کافی بیٹھے ہیں اور جوانوں آج میں تمہیں کچھ نصیحتیں دینے آیا ہوں جب بچے جاتے ہیں نا سکول پڑھنے سکول کلاس میں جاتے ہیں تو استاد صاحب بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر نصیحتیں کرتے ہیں میں ماشاءاللہ سٹیج پہ پڑھی لکھی شخصیات بیٹھی ہیں اور میں ان کو سبق سنانے آیا ہوں اور آپ لوگوں کو سبق دینے آیا ہوں جوانوں میں تمہیں کچھ نصیحتیں دینے آیا ہوں
اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر خدا را میری ان نصیحتوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، ان نصیحتوں کا دامن مضبوطی سے پکڑتے رہنا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ مہمان حضرات آتے جاتے رہیں گے اور آپ لوگ تھوڑا سا توجہ کیجیے گا اور میری قیمتی جملے آپ ضائع نہ کیجیے گا۔ تو بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو شروع کروں گا کہ بلا کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر یا رسول اللہ کہنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ قبلہ صدیاں قبل میرے کریم نبی اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے، صدیاں قبل میرے پاک نبی اس پاک مٹی سے گزرے، آج صدیاں بعد بھی ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر گئے۔ سبحان اللہ! کیا خوب لکھا تھا، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لا مکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ سبحان اللہ! اتنا تذکرہ میں نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا۔ سبحان اللہ! گھر گھر چراغا حضور کے نام کا ہے، گلی گلی حضور کی محبتوں کے ترانے پڑھے جا رہے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں لوگوں میرے نبی کا ذکر کیا کرو، سبحان اللہ! لوگوں میرے نبی کے تذکرے چھیڑا کرو، لوگوں میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں چھیڑا کرو۔ میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں ایک ایسی کستوری ہے کہ تم جوں چھیڑتے چلے جاؤ گے خوشبوئیں پھیلتے چلی جائے۔ جوانوں، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میں تمہیں کچھ نصیحتیں دینے آیا ہوں۔ آپ لوگ خالی جھولی لے کر اس محفل میں آئے، اگر خالی جھولی لے کر واپس چلے گئے پھر آنے کا فائدہ تو نہ ہوا نا۔ اب دل کے کانوں سے سنیے گا میاں، جوانوں، میاں، اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو تو پھر اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لو، اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لو۔ وہ یہ ہے جوانوں، اگر کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، خدا را کسی کو نقصان بھی نہ دینا۔ میری پہلی نصیحت ہے، پہلا سبق ہے، جوانوں، میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، تمہارے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے تم سے خیرات مانگتا ہوں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں جوانوں، اگر کسی کو ایک پل کے لیے خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا، خدا را کسی کو ساری زندگی کے لیے دکھوں میں بھی نہ ڈالنا۔ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو رنج دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کو تکلیف دے کر، کسی غریب کی آنکھوں سے آنسو نکال کر، اور تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا۔ جوانوں، اگر اپنے بڑے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا نہیں کر سکتے تو میاں نہ کرنا، خدا را اپنے بڑے باپ کو بے عزت بھی نہ کرنا۔ اگر اپنے بڑے والدین کا احترام نہیں کر سکتے تو میاں کوئی بات نہیں، اپنے بڑے والدین کا ادب نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، خدا را اپنے بڑے والدین کو بے عزت بھی نہ کرنا، اپنے بڑے والدین کو ذلیل بھی نہ کرنا۔ آئے شاہ جی، اب کس کس کا رونا رویا جائے؟ آج تو میری قوم کا نوجوان اپنے بڑے باپ کو کہتا ہے، چٹی داڑھی والے، تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا؟ کون سے مربع بنائے؟ کون سی جائیدادیں بنائی؟ وہ خدا بخش مرا تھا، اپنی اولاد کے لیے مربع چھوڑ کے گیا، جائیدادیں چھوڑ کے گیا، زمینیں چھوڑ کے گیا، یہ چھوڑ کے گیا، وہ چھوڑ کے گیا۔ او بڈھے، تو نے ہمارے لیے کیا کچھ چھوڑا؟ میں نے کہا، او نادان، او بدقسمت، او بدبخت نوجوان،
تیرے بڑے باپ نے غربت میں آ کے اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے منہ میں ڈالا، اپنی رگوں سے خون نکال کر تیری رگوں میں ڈالا، اے خود کمزور ہوتا گیا، تجھے طاقتور بناتا گیا، خود بڑا ہو بیٹھا، تجھے جوان کر دیا۔ آج جب تو جوان ہوا تو آج تو باتوں باتوں پہ کہتے ہو چٹی داڑھی والے تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا؟ تو آگے بوڑھے والدین، غربت کے مارے والدین رو کر کہتے ہیں بیٹے او میرے لخت جگر او میرے نور نظر اسا کیا ہیں کیا اوقات سڈی سڈے کول ہے کیا تیگو کیا دے سوں اسا رول ملنگا اسا آپ تو تنگ ہے گال صفات تیگو کیا دے سوں او ایسا بھکھے پیاسے لوگ ہی سے سکو نا عظمات تیگو کیا دے سوں او سڈے تساوی شاکر اپنے نہیں تو آپ دسا تیگو کیا دے خدارہ جوانو اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر خدارہ اپنے بڑے والدین کی عزت کرنا، بڑے والدین کی قدر کرنا، بڑے والدین کا احترام کرنا۔ اور تیسری نصیحت جی میں شاءاللہ لکھتی میں شراب نہ پیتا کر، ایک اہم نصیحت، ایک اہم سبق۔ میں پروفیسر ٹائپ دا بندہ ہاں جتنی میں نہ کچھ لے کے ہی آنا جی میں شاءاللہ شراب نہ پیتا کر۔ شراب جس ٹائم شراب دی اپنا نا آنے نا زبان دے قبلہ تے میں کو مولا حسین دا او جملہ یاد آویں دے، مولا حسین دا او جواب یاد آویں دے۔ کسی نے آکھا نا حسین ابن علی جی میں شاءاللہ لکھتی میں بال جیونی جوڑی جیوی یزید دی بیعت کر گھن اپنی جان بھی بچا، اپنے چھوٹے چھوٹے بالن دی جان بھی بچا۔ آپ نے فرمایا اوے کیا کہ بھی یزید دی بیعت کرنا جنہا کتے لڑے دے، اوہ ہندی بیعت کرنا جڑا شراباں پیندے۔ میرے پیر امام حسین نے دوئے ہاتھ اٹھائے فرمائے لوگو انہا میرے ہتھانو ویکھانے، انہا میرے ہتھانو میرے نان محمد نے چمیا ہے، ایک کٹا تا سکدا مگر شرابی دے ہاتھ نہیں دے سکتا۔ میں دوئے ہاتھ اٹھائے گئے فرمائے لوگو انہا میرے سونے سونے ہتھانو ویکھانے، انہا میرے ہتھانو میرے نان محمد نے چمیا ہے، انہا میرے ہتھانو میرے مٹھے نبی نے چمیا ہے۔ جوانو ایک کٹا تا سکدا مگر شرابی دے ہاتھ وچ ہاتھ تیرے مرشد امام حسین نے قبلہ پیر امام حسین نے بخ برداشت کیتی ہے، شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا، پیاس برداشت کیتی شرابی دے ہاتھ وہ بولو دے صحیح میرے خیال سے تھکے بیٹھے ہو سو سارے جڑے جڑے تھکے بیٹھے ہو اونچی آواز نہ سبحان قبلہ بخ برداشت کی تھی شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا، پیاس برداشت کی تھی شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا، اپنی آنکھاں میں سامنے کڑیل نوجوان اکبر لٹا دیتے شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا، اصغر قربان کر دیتے شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا، اپنا اونو محمد قربان کر دیتے شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا، تن من دن سب کچھ اللہ دے نا دے قربان کر چھوڑے شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا۔ وہ شراباں پی کے علی علی کرنا لیا چرساں تے بھنگا پی کے حسین یا حسین کرنا لیا کچھ شرم تے کرے ہاں۔ وہ تیرے پیر امام حسین نے شرابی دے ہاتھ دینا گوارا نہیں کیتا، تیری تیاریاں میں شرابیاں نہ ہاں تیریاں تا رشتہ داریاں بھی بابا شرابیاں نہ تیریاں تا دوستیاں بھی شرابیاں مجمع میں کوئی بھی بندہ شرابی بیٹھا ہوئے نوجوان مان تو میں سید ماں دا پترہ سید باپ دا پترہ ہاتھ جوڑ کے تیرے قدمہ دے ہاتھ لا کے جوانو جھولی پھیلا کے تیرے کلو خیرات منگنا بھیک منگنا جی میں شاءاللہ شراب نہ پیتا کر، جڑا بندہ شراب پیندے بس او کو پتہ نہیں لگدا اے میری بھین بیٹھی ہے یا میری بیوی بیٹھی۔ اس تو وقت کے کڑوے جملے میرے کل اور کوئی نہیں کان کھول اے سید قیمتی جملے کناٹ پا جی میں شاءاللہ اگر شراب پی کے مرے ہو تو کتے دی موت مر سے
اور اگر نماز دی حالت وچ مریوں تو مولا حسین دے غلام والی موت شراب پی کے نہ مری نہ مولا حسین دا غلام بن کے مری اللہ مری دا حضور دا غلام بن کے کسی دی دھی بہن دی عزت تا دشمن نہ بڑی کسی دی دھی بہن دی عزت تا دشمن اس ویلے تک مر سے کہنا جب تک انہاں اپنی آنکھاں نال اپنی دھی بہن نو بے عزت تھی نہ ویکھ سے میں جھولی پھیلا کے خیرات منگنا مالک ہر دی دھی بہن دی عزت دی حفاظت فرما جی انشاءاللہ ایک عرض ہے آج نہیں تا کل دے کے مرض شیشہ اٹھاویں ہاں شیشے دے سامنے آویں ہاں انہوں جوان ہیں اپنی شکل تا دیکھیں ہاں اللہ تعالیٰ نے تو کتنا حسن عطا کی قبلہ کتنی خوبصورت شکل دی خوبصورت صورت دی اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام دی اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی او عزت علی زندگی جی عزت علی شیخ سعدی نے کیا خوب لکھا ہاں اور جی میں انشاءاللہ لکھتی میں عزت علی زندگی جی بیشتے آنی بلا کوئی زندگی اوہ حیالی زندگی جی حیالی بے حیامالی کوئی زندگی باب نور نے کیا خوبصورت فرمایا اور جی میں اور غیرت دی گولی کھا غیرت علی زندگی جی اور بغیرت علی بلا کوئی زندگی کیا خوبصورت دوڑا لکھا فرمایا رکھ دل وچ خوف خدا سیندہ کہیں بندے دا حق پیوے نہ گھبراوے نہ کہیں مشکل وچ کرے ہمت بزدل تھیوے نہ اور سچ موتے آنکھیں ظالم کو کرے گردن اصلو نیوے نہ اور دل نور عزت دی موت مرے بے غیرت بن کے جیوے نہ وعدے حضرت انسان علی زندگی جی مقام علی زندگی جی اور کاوے تلگی بیٹھی ہو سی صحیح غصہ تلگے بیٹھا ہو سی سارے سراکے ویج قبلہ ملتان تو پرلے سائر دے چلے مجھے نا سراکے ویج ایک ٹرینڈ بن گئے قبلہ ایک رواج بن گئے کہ جب تک مولوی عوام کو دھوے نہ مولوی دی تقریر نہیں لگی تو میں ڈردا کہ نہیں عوام میں کو بھی نہ دھو چکا میں کو میڈا ڈوک میں کو تیڈا ڈوک میں کو میڈا ڈوک میں کو تیڈا ڈوک میں کو ہر مظلوم انسان نہ ڈوک جسے ظلم دی بھاپی بلدی ہے میں کو روحی چولستان نہ ڈوک اور جسے کوئی انصاف دا نہ کہنی میں کو پورے پاکستان نہ ڈوک جنہیں مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں میں کو جیوں دے قبرستان جو مر گئے ہیں میں ان کا گلہ کیوں گئے انہیں تو زندہ قبرستان کا دیتا لگے جوانوں ایک بار پھر میں تمہیں سونے کی تختی پہ لکھنے والا جملہ دے کے جانا خدا را سب کچھ بھول جانا سید کا یہ جملہ کبھی نہ بھولنا میں کہنا چاہوں گا صاحب نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے اے بندے اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا جی انشاءاللہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے نہ بندے نہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو قبلہ یہ جو من ہے نا یہ من ادھر جاتا ہے اور سید کو اتنا تو بتا دو جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا آئے مالک بلال کے سر پہ کوڑے مارتا ہے پتھر مارتا ہے بلال کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری مالک بلال کو تکتی ریت پہ گھسیٹ کے نہ کیوں لگتا اوپر سے پتھروں کی بارش برسا رہا ہے نیچے میرے سونے نبی کا بلال مسکرا رہا ایک شخص گزرا نا اس نے دیکھا کہ بلال کا مالک بلال کو پتھر مارتا ہے نیچے بلال مسکراتا ہے تو اس شخص نے پوچھ ہی لیا اور بلال میاں عجیب تماشا ہے تیرا عجیب کہانی ہے تیری اور تیرا مالک تجھے مارتا ہے تو بجائے رونے کے مسکراتا ہے وجہ کیا ہے بلال نے آگے جو وجہ بیان کی دل کے کانوں سے سننے والی وجہ ہے بلال نے کہا میرا حال پوچھنے والے تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں اس کی آواز تو ٹھیک ہے
پیسے دینے ہیں، پیالہ لینا ہے، ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، ہاں اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ فرمایا مظلوم کا حال پوچھنے والے اور بلال کا حال پوچھنے والے، تم بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے جاؤ تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے، ہاں اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ فرمایا آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے، میں کہتا ہوں میرے مالک بلال کو خرید لے، کھال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہے۔ میرے مالک اس نکمے کو خرید لے، اس مظلوم کو خرید لے، کھال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم۔ وہ ایک فقیر تھا، درویش تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، بابا تھا۔ قبلہ اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا نا تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا، ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا۔ اب فقیر جیسے ہی گھر آیا بابا جی نے کیا کیا، کھانا پینا بند کر دیا۔ ہسپتال سے جیسے گھر آیا نا اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ گھر والوں نے پوچھا بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا کہ سجدہ کرو گے آنکھوں پہ بوجھ پڑے گا، وزن پڑے گا، آنکھیں کہیں پھر سے خراب نہ ہو جائیں۔ بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا اور کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا، کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ آئے یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی۔ بابا جی رو کر کہنے لگا بیٹے میں کیا کروں، جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی، جس مالک کو سجدہ بھی نہیں کر سکتا اس کا دیا رزق کیسے کھاؤں؟ آئے ذرا سوچنے کی بات ہے میاں، وہ ایک سجدہ نہ کرے، مالک کا دیا رزق کھاتے ہوئے اسے شرم آئے۔ ہم تو 10 روٹیاں کھا جاتے ہیں، شکر کا نام بھی نہیں لیتے۔ اللہ کیویں سے اور بابا جی پیچھے آواز اندر سے سلائے کی ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں وہی ایک جملہ اور بھی دے کے جاؤں گا جوانوں، ہم نا بڑے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے، ہماری ایک مجبوری ہے۔ قبلہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھ نہیں سکتے، ہماری ایک مجبوری ہے۔ غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے، ہماری ایک مجبوری۔ پتہ کون سی مجبوری؟ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ جو بحث سے شیطان ہے نا، شیطان ہم نے زبردستی شیطان کو پکڑ کر یہاں بٹھا دی۔ وہ آنا بھی نہیں چاہتا تھا، ہم نے کہا نہیں تیرے ٹھکانہ وہ نہیں، تیرے ٹھکانہ تو یہ، تو یہاں آ جا۔ اب یہ جو شیطان ہم نے یہاں بٹھایا ہوا ہے نا، یہ شیطان ہمیں کچھ بھی نہیں کرنے۔ جوانو اس شیطان کو گرفتار کر لو، نہیں تو یہ تم ہی گرفتار کر لو۔ اس شیطان کو مار دو، نہیں تو یہ تم ہی مار دے گا۔ اقبال نے کیا خوب لکھا تھا، فرمایا ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، ارے شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا، ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی کچی ہے، رب سے چاہتے ایمان مر گیا، حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا۔ سبحان اللہ۔ قبلہ اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر نا پھولوں کا بنا ایک بستر سجائے، لذتوں سے بنا ایک بستر سجائے، خواہشات سے بنا ایک بستر سجائے۔ جوانو خدا را اس پھولوں سے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا، اگر ایک پل کے لیے بھی تمہاری آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا نہ دنیا کے رہو گے نہ ہی آخرت کے رہو گے۔ وہ قبلہ ایک بادشاہ تھا، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، سوچ رہے ہوں گے شادی تو بار بار حکایات پہ اتر آئے ہیں، میں کیا کروں، جوانوں کو سمجھانے کے لیے مجھے طرح طرح کی حکایات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ ایک بادشاہ تھا، وہ پھولوں کی سیر پہ سویا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی عادت تھی کمرے کے اندر کئی من پھول لگائے جاتے تھے اور یہ بادشاہ پھولوں کے بستر پہ سویا کرتا تھا۔ ایک دن لونڈی جھاڑو دینے والی ملازمہ بادشاہ کے کمرے کے اندر گئی نا جھاڑو دینے کے لیے، تو اس نے دیکھا بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجائے اور بادشاہ ہے نہیں۔ اس لونڈی نے سوچا کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کی سیٹ پہ سونے کا مزہ چکھ لوں کہ پھولوں کے بستر پہ سونے کا مزہ کیا ہے۔ اب اس لونڈی نے
جھاڑو دینے والی ملازمہ نے کیا کیا؟ جھاڑو رکھا نیچے، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، لیٹی، سر رکھا، آنکھ لگی، نیند آ گئی۔ ادھر سے نیند آئی، ادھر سے بادشاہ بھی آ گئے۔ بادشاہ نے دیکھا، ہائیں ذات تی کوڑ کے لیے شیر نال جپے، 2 ٹکی کی نگرانی، 2 ٹکی کی ملازمہ، بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر سو گئی۔ اس کی جرت کیسے؟ یہ بولا بادشاہ نے سوٹا اٹھایا، مارنے لگ گیا۔ اب بادشاہ اوپر سے مار رہا تھا، نیچے یہ لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے، 2 کام روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے، روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے۔ بادشاہ نے سوٹا رکھا نیچے، کہا لونڈی تجھے ماریں گے بعد میں، پہلے یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے، پھر ہنسی کیوں ہے؟ اور روئی کیوں ہے، ہنسی کیوں ہے؟ جوانوں، اس ملازمہ کے رونے ہنسنے کی جو وجہ ہے وہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ بادشاہ نے جب کہا لونڈی اور روئی کیوں ہے، پھر ہنسی کیوں ہے، یہ سن کر ملازمہ نے کہا بادشاہ روئی اس لیے ہوں کہ مجھے درد ہو رہی۔ اچھا پھر ہنسی کیوں ہے؟ کہا ہنسی اس لیے ہوں، اس وقت میں سوچ رہی ہوں کہ جو ایک پل کے لیے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سوئے اسے اتنی سزا مل رہی ہے، اور جو ساری زندگی پھولوں کی سیٹ پہ سوتا رہے اسے کتنی سزا مل رہی ہے۔ بادشاہ میں ایک پل کے لیے پھولوں کے بستر پہ سوئی ہوں، مجھے اتنی سزا مل رہی، اور جو ساری زندگی پھولوں کی سیٹ پہ سوتا رہے اسے کتنی سزا ملے گی۔ جوانوں، اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجا ہے، لذتوں سے بنا، خواہشات سے بنا ایک بستر سجا ہے۔ گھر سے میں نکلا تھا، کسی نے کہا شاہ جی باقی والا خطاب کرنا نہ کرنا، پر وہ والا واقعہ ضرور سنا کے آنا جوانوں کو۔ وہ والا واقعہ کچھ اس طرح ہے جوانوں، وہ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، درویش تھا، اس نے اپنے کندھے پہ سے چادر رکھی ہوئی تھی، جا رہا تھا، ادھر سے ایک چور دوڑتا ہوا آیا، فقیر کی چادر لے کر بھاگ گیا۔ چور دوڑتا ہوا آیا، فقیر کی چادر لے کر بھاگ گیا۔ اب چور چادر لے کر اس طرف بھاگا، ساتھ میں قبرستان تھا، فقیر نے کیا کیا، قبرستان کی طرف دوڑ لگا۔ چور چادر لے کر قبلہ اس طرف بھاگا، ساتھ میں قبرستان تھا، فقیر نے کیا کیا، قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی۔ کسی نے دیکھا، پوچھا او بابیا تیری بھی عجیب کہانی، تیرا بھی عجیب تماشا ہے، چور چادر لے کر اس طرف بھاگ رہا ہے، تو بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ اور بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ ارے یہ سن کر بابا جی نے کہا بیٹے چور کو چھوڑ کر قبرستان کی طرف اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ یہ چور جہاں مرضی آئے چلا جائے، آخر اس نے آنا تو قبر میں ہی، تو جب یہ قبر میں آئے گا نا میں اس سے اپنا حساب کتاب چکتا کر لوں۔ اب کھا لو بیٹیوں کا حق، کھا لو بہنوں کا حق بھی کھا لو، بہنوں کی زمینیں ہضم کر لو، بیٹیوں کا حق کھا لو، مظلوم پر ظلم بھی کر لو، غریبوں کی آنکھوں سے آنسو بھی بہا لو، بیٹا آئے گی قبر، لگے گی خبر، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں، ان لمحوں میں ہم کچھ کر لیں، ان لمحوں میں بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لیں، ان لمحوں میں عوام الناس اللہ کی رضا کے لیے ان کو خوش کر لیں، ان لمحوں میں بڑے والدین کی خدمت کر لیں، ان لمحوں میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی لگا لیں، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے، تو کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نکھریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، اور کوئی بھول گیا مقصد آون دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا، اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے، میرے بھائی حاجی صاحب نے قبلہ محترم نے بندہ ناچیز کو بلایا، میں دعا کرتا ہوں قبلہ کی یہ کاوش اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ لوگوں کا آنا میرا پڑھنا آپ لوگوں کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے، آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔